السلام علیکم. چینل M5 کی طرف سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. میرے آڈینس اگر دیکھ رہے ہیں پچھلے 1-1.5 ماہ میں مجھے ہر پروگرام میں اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں قبرستانوں میں اذان دے رہی ہوں، اور اس میں صرف ایک ہی بیکن لائٹ ہے کہ کچھ مردہ ایسے ہیں جو جاگ گئے ہیں اور وہ رسپونڈ کر رہے ہیں. یعنی ایسے لگتا ہے کہ ان کو زبان دے دی گئی ہے اور وہ پہلے قبروں میں سوئے پڑے ہوئے تھے. تو میڈیا بھی ہمارا ایک سبجیکٹ تھا. اس میں ابھی تک ہم مذہب کو پورے ربیع الاول ہم نے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کی، اور ہماری جو آج کی مہمان ہیں وہ بھی 3 پروگرامز میں ہمارے ساتھ تھیں سیرت مصطفیٰ پر. اس کے علاوہ ہم نے انسان بنوں پر بھی بات کر لی، ہم نے میڈیا میں اپنا گھر PTV کے حوالے سے بھی بات کر لی، اور ہم نے جو ماں ہے اس کے رویوں پر بھی بات کر لی. ایک سبجیکٹ رہ جاتا ہے، ہم نے لائن اپ کیے ہمیں 3-4 اکانومسٹ کے انٹرویو، کیونکہ ابھی تک کوئی اکانومسٹ ہمارے پروگرام میں نہیں آیا، تاکہ یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے خاص طور پہ ایکسپورٹس کے بارے میں، اور بڑے زبردست اکنامک انڈیکیٹر ہیں، بس 1 سال کے اندر اندر ایسی خوشحالی آئے گی کہ کوئی غریب رہے گا ہی نہیں. تو یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے اس پر ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے، اور جو ایکسپرٹ اوپینین ہوگا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شبر بھائی شبر زیدی کو، اشفاق طولہ صاحب کو اور مسعود نقوی صاحب کو، یہ 3 اکانومسٹ ہمارے لائن پر ہوں گے ہمارے ساتھ. آج کا جو موضوع ہے وہ وہی ہے جس میں ہم بھی جس کے حصے دار ہیں، جس کے ہم بھی اس میں پارٹی ہیں. میڈیا، سوشل میڈیا اینڈ کارپوریٹ سیکٹر کا میڈیا. وہ پہلے آیا، سوشل میڈیا ابھی آیا ہے. کارپوریٹ سیکٹر کے لیے تو پھر بھی کوئی قدغن تھوڑی بہت برائے نام پیمرا کے حوالے سے ایک ادارہ بن گیا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا. وہ پیمرا کا چیئرمین بیٹھ کے اپنے بندے رکھواتا رہتا ہے اور لائسنس کے پیسے کھاتا رہتا ہے. اس نے کسی چیز پہ قدغن نہیں لگائی، خاص طور پر سیاسی پروگرامے کے کانٹینٹ پر اور ٹریٹمنٹ پر. لیکن یہ جو سوشل میڈیا آیا یہ تو سب کی ماں ہے برائیوں کی، جو آماجگا بن چکا ہے. دے آر ویری فیو چینلز جس میں حقیقت کو سلیوٹ کروں گی کہ حقیقت TV نے اپنی جگہ بنائی ہے ان حقیقتوں پہ سے پردہ اٹھانے کے لیے جن سے لوگ اویئر نہیں تھے، اور گلوبل لیول پر بھی وہ کام کر رہے ہیں. تو اسی کے راستے کو ہم دیکھتے ہوئے ہم بھی آج یہ جرأت کر رہے ہیں کہ ہم اس سبجیکٹ پہ بات کریں، چونکہ ہماری عورت یعنی آج کی لڑکی، یا میں یہ کہہ لوں مڈل ایج عورت جس طریقے سے مورلی اور سوشلی گراوٹ کا شکار ہے، میڈیا سے ریلیٹڈ بھی اور دوسرے پروفیشنز کی خواتین کی بھی اب یہ خواہش ہے کہ یا کسی چینل کے فیشن کیٹ واک میں چلی جائیں، کچھ پیسے وہاں سے آ جائیں، چونکہ ان کو نوکریاں ہی نہیں مل رہی ہیں پڑھنے لکھنے کے بعد. تو ہمارے پاس جو ہماری ایکسپرٹ ہیں، آپ نے ان کے ریلیجن کے حوالے سے تو پروگرام سن لیے، لیکن ان کا جو ڈاکٹریٹ ہے وہ صوفیزم پر ہے، روحانیات پر ہے. تو یہ کچھ ہماری ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں. تو آج ان کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا، اس پر ان کے کیا آبزرویشنز ہیں. السلام علیکم سبیہ اخلاق صاحبہ. آج ذرا دوسرا رنگ ہے ہمارے چینل کا. بہت شکریہ نسرین، آپ نے مجھے موقع دیا اس موضوع پر بھی بولنے کا، کہ انتہائی اہم موضوع ہے یہ. ہمارے معاشرتی رویوں کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، تو انسان لرز کر رہ جاتا ہے کہ یہ کس طرح کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. ہماری اپنی لائف ٹائم میں ہی ہم نے یہ دیکھا کہ رویے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، اور بہت یہ خطرناک جو ہے علامت ہے. میں یہ سمجھتی ہوں علامت نہیں، پریکٹیکلی شروع ہو گیا ہے. اور یہ بہت، اس کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک، جیسے آپ نے یہ بہت اچھا یہ ناول لکھا تھا شیخ و فاحشہ، اور اس پہ بڑے پیارے اچھے تبصرے بھی ہوئے. آپ اجازت دیں تو میں اس میں سے کچھ، اور یہ سارے تبصرے ان لوگوں کے جو ایکیڈیمکس سے یا جرنلزم سے وابستہ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگوں کے تبصرے ہیں. جیسے پیرزادہ قاسم کا تبصرہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح نسرین کی اس چونکا دینے والی تصنیف نے آج کے طالب علم سے جو کام کرا دیا وہ صرف نسرین ہی کر سکتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا نسرین، جب آپ کی کتاب سلمیٰ کا مقدمہ آئی تھی، اور جب میں نے پہلی دفعہ پڑھ کے آپ سے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ تو شمشیر برہنہ
ہاں جی یاد ہے نا آپ کو؟ میں نے کہا تھا شمشیر برہنہ آپ نے اس میں کھول کے رکھ دی تھی، نام بھی دے دیے تھے نا، اور بھی قیامت آ گئی ہاں، تھی، تو اس لیے احتیاط کی، اب ذرا لکھنا آ گیا ہے نا تھوڑا سا، تو میں نے کہا کہ اب نام نہ دو، منافق ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ بہت اچھا، دیکھیے دوست محمد فیضی نے کیا لکھا ہے، نسرین نے جس طرح ہجرت کے حوالے سے 2 نسلوں کے بعد تیسری نسل سے اس المیے کے زخموں پر مرہم رکھوا دیا ہے، وہ اس تصنیف کا سب سے اہم حصہ ہے۔ تو میں آپ سے اجازت لیتی ہوں کہ میں چھوٹا سا اس میں سے ایک پیراگراف پڑھوں جو مجھے بہت پسند ہے۔ تو یہ آپ ہی کا لکھا ہوا جو ہے یہ پیش لفظ ہے، جس میں آپ نے یہ لکھا ہے، میں نے جب محمد علی جمال زادے کا یہ ڈرامہ شیخ و فاحشہ پڑھا تو سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہر زبان کی ڈکشنری میں لفظ فاحشہ جسے عموماً طوائف کہا جاتا ہے، آخر اس کے معنی کیا ہیں؟ تو ہر ڈکشنری میں پہلے معنی یہی تھے کہ جسم بیچنے والی عورت کو طوائف کہا جاتا ہے، یہی وہ معنی ہیں جو رواج پا گئے، مگر ہر زبان کی ڈکشنری میں اس لفظ کی جو مکمل وضاحت کی گئی ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ ہر وہ شخص، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، ہر وہ شخص، اس میں مرد اور عورت کی قید نہیں، جو اپنے ضمیر کو بیچے، اپنی روح اور خدا کی طرف سے دی ہوئی عزت و آبرو کا سودا کرے، اور ہر وہ شخص جو اپنی قابلیت کا غلط استعمال کرے، چونکہ اہلیت اور قابلیت خدا کی عطا کی ہوئی ہے اور وہ اس لیے دیتا ہے کہ اسے خدا کی مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن وہ قابلیت جو مخلوق کو نقصان پہنچائے، انتہائی عیاری سے انہیں ان کے حقوق سے محروم کرنے، نیک اور ایماندار صاحبان علم کی توہین کرنے، منافقت کی اعلیٰ ترین شکل اختیار کر کے دھوکہ دینے اور لوگوں کی دل آزاری کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہو، تو ایسا کرنے والا بلا شبہ طوائف کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ، اس میں مرد اور عورت کی قید اس میں کوئی قید نہیں ہے، یہ ایک رویے کا نام ہے۔ بالکل بالکل۔ اور یہ آپ نے انتہائی خوبصورت، یہ پیراگراف مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں نے ابھی یہ پڑھا کہ یہ اس رویے کا نام ہے کہ آپ اپنے ضمیر اور اپنی روح کے تقاضوں کے خلاف صرف دنیاوی منفعت کے لیے، اور دنیاوی چاہے اس میں عہدہ ہے یا اس میں دولت ہے یا اس میں شان و شوکت ہے، کچھ گلیمر ہے، کچھ بھی ہے، وہ حاصل کرنے کے لیے آپ اخلاقی طور سے ہمارا معاشرہ اس طرح گر جائے کہ کچھ تمیز ہی نہ رہے، اچھائی اور برائی میں کوئی تمیز نہ رہے، کوئی باطن کی نیکی میں، کوئی باطن کی روحانی قوت کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، جو کچھ ہے ظاہر ہے، جو کچھ ہے ظاہر ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں، آپ نے میڈیا کا ذکر کیا، میڈیا نے اس حوالے سے بہت نقصان دہ رول ادا کیا ہے۔ دیکھیے ایک طرف میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ جو یہ ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے بنائے جاتے ہیں، اس میں کسی قسم کی اخلاقی اقدار کا خیال ہی نہیں رکھا بالکل بھی نہیں، بالکل بھی۔ جس سے مجھے ذاتی طور سے مجھے جو ہے ایک تو افسوس ہوتا ہے، اور میں یہ شکایت بھی کرنا چاہتی ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو کہ خدا کے واسطے جو آپ جو ایڈورٹیزمنٹس بناتے ہیں اس میں کم از کم خاندانی ویلیوز کا خیال کیا کریں۔ کہ ایک مشہور کمپنی کا ایک ایڈورٹیزمنٹ ہے جس میں ایک دادی، ظاہر ہے دادی بیچاری وہ بچی کو کہہ رہی ہیں کہ کیسا کک مار رہی ہو، ایسا کون کرتا ہے، تو وہ بچی تڑا تڑ جو کھڑے ہو کے دادی کو جواب دے رہی ہے۔ آپ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ کے نانی دادی اگر آپ کو کچھ پروڈکٹس ایسی ہیں جن کا نام یا جن کا ذکر بھی ہمارے گھروں میں مردوں کے سامنے نہیں ہوتا، ایسی ہیں جو کہ ہم ان کو کیسے ٹی وی پہ دکھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اسی قسم کا ایک اشتہار تھا جس میں ماں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بہت وہ بچہ کہتا ہے، میری امی کہتی ہیں کہ 1 منٹ تک صابن سے ہاتھ دھوتے جاؤ تو بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ببلو تمہارا صابن کیا سلو ہے، اب وہ شرمندہ ہوتا ہے بچہ، کہتے ہیں یہ لو، یہ جو ہے نا یہ بہت جلدی ہوتا ہے، یعنی ماں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صابن جو اتنا تیزی سے کام کر رہا ہے، پاکی اور صفائی سکھائی ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ماں کا مذاق اڑاؤ، باپ کا مذاق اڑاؤ، نانی دادی کا مذاق اڑاؤ، جو کچھ ہے وہ صابن ہے، جو کچھ ہے وہ صابن ہے، وہ آپ کی پروڈکٹ ہے جسے آپ بیچنا چاہتے ہیں۔ جی آپ صرف ایک جو ہے نا سارا معاشرہ جو ہے وہ ایک کنزیومر سوسائٹی میں تبدیل ہو گیا۔ کچھ چیزیں بیچی، کچھ لوگ جو ہیں وہ بیچنے پہ تلے ہوئے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ خریدنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اصل خریدار موجود ہے نا، اگر خریدار موجود ہو تو آپ کیوں نہیں بیچیں گے؟ بہت ہی اٹریکٹیو انسینٹیو دے کر، یہ ہمارا کارپوریٹ ورلڈ کا ٹی وی، اگر آپ کو یاد ہو عقیل الغروی صاحب نے کیا کہا تھا
کہ اب میڈیا ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نے کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے سونا ہے, کس سے ملنا ہے, کس سے نہیں ملنا ہے. اور وہ جو آپ نے مجھے اس دن یاد ہے ہم بات کر رہے تھے ایک امریکن اس کی کلچر کے مٹکے کا دودھ پھٹ گیا ہے. داؤد رہبر ایک پروفیسر ہیں امریکہ میں باسٹن یونیورسٹی کے, ان کی ایک کتاب تھی جو میں نے پڑھی, تو اس میں وہ جملہ مجھے بہت اسٹرائک کیا, کلچر کے مٹکے کا دودھ پھٹ گیا ہے. اب وہ کسی کام کا ہی نہیں رہا, نہ وہ دہی رہی, نہ وہ دودھ رہا, نہ آپ اس میں سے مکھن نکال سکتے ہیں, نہ آپ اس میں دودھ جب پھٹ جاتا تو اس کے 2-3 پروڈکٹس بنتے تھے, پنیر بنتا ہے, ٹھیک ہے نا, چیز بنتا ہے, لیکن وہ اس وقت بنتا ہے جب آپ اسے خود پھاڑیں. اگر وہ خراب ہو کے پھٹے تو پھر آپ کسی کام کا نہیں ہوتا, اسے پھینک دیں, لیکن اسے کھایا جا رہا ہے. اس کو سنواریں گے کیسے, مجھے یہ نہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پھٹے ہوئے دودھ کو جو کسی کام کا نہیں ہے اسے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ بتائیے پھر علامتی گفتگو کر رہی ہوں میں گفتگو, تو پھر یہ دیکھیے نا کہ پھر کس قسم کی نسلیں تیار ہوں گی. جی بالکل. وہ جو اداس نسلیں کا مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے, عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں, کیا خوبصورت انہوں نے ٹائٹل رکھا تھا کہ آنے والی نسلیں ساری ایسی ہی ہوں گی. میں تو سوچ رہی ہوں کہ اس کے ہم وزن مطلب بیکار نسلیں کے نام سے میں ایک یہ نسلیں بیکار ہونے جا رہی ہیں. وہ تو اداس تھیں, یہ بیکار ہونے جا رہی ہیں. دیکھیے میں اپنا کچھ تجربہ آپ کے سامنے شیئر کروں. میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی, تو وہاں جو بچے یعنی کہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے بچے, کمپیوٹر سائنس کے بچے, اچھے پڑھے بچے انٹر بی اے کر کے آتے, سوائے الیکٹرانکس کے, سوائے اپنے سبجیکٹ کے, ان کو کسی اور چیز کا پتہ ہی نہیں, ایتھکس سے نہیں پتہ, کچھ نہیں. اقبال کا میں ایک شعر سمپل سا ایک مصرع پڑھتی تھی اور میں کہتی تھی اس کا اگلا مصرع بتاؤ. میڈم بہت مشکل باتیں آپ کرتی ہیں, ہمیں نہیں پتہ اس کا اگلا مصرع. تو میں نے ڈین کے پاس گئی, میں انہیں ان سے کہا, میں نے کہا آپ تو مشینیں تیار کر رہے ہیں, مشینیں ہی تیار ہو رہے ہیں کہ یہ بچے مشین لٹریسی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ایکیڈیمک لٹریسی ڈزنٹ ایگزسٹ. ان فیکٹ میں نے کہا یہ جو کل بچے آ کے جب معاشرے میں فعال کردار ادا کریں گے تو سوائے مشینوں کے اور کچھ بھی نہیں رہے گا. اچھا محترمہ صبیہ اخلاق صاحبہ, میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گی کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ یوٹیوب کی ایک پرابلم ہے, مطلب پرابلم تو نہیں ہے, ہم نے بہت سارے اپنے ایسے پروگرام ڈالے, افتخار عارف صاحب کا, یوسفی صاحب کا, لوگوں نے دیکھے لیکن فرصت سے کبھی 10 منٹ کا دیکھ لیا, پھر اس کا اگلا دیکھ لیا. تو ہم نے یہی سوچا ہے کہ ہم سیریز میں کریں گے, تو ہم یہاں اس گفتگو کو تھوڑا سا ختم کرتے ہیں. میں بتاؤں بہت تشنگی رہ گئی ہے نسرین, ابھی یہ تشنگی میں آپ کی ختم کر رہی ہوں, میں نے گفتگو تو اصل میں کی نہیں, دل کا حال بیان ہی نہیں کیا. میں آپ کو جو ہے نا دوسرے سیشن میں ہم اس گفتگو کو یہیں سے جاری کریں گے جہاں سے یہ ختم ہوئی. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. چلیں آپ کی تشنگی بھی ختم کرتے ہیں. اس پروگرام کو ہم 3-4 سیریز میں کر لیں گے, اور اگر ہم لوگوں کو جگانے میں ہم جتنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, چونکہ اس عمر بھی تو اس کی بہت کم ہے نا, اس بیچارے بچہ ہے یہ ابھی 1-1.5 ماہ کا ہمارا چینل, تو دیکھتے ہیں کہ اس پہ اور کتنے لوگ جاگتے ہیں. تو آپ اپنی گفتگو وہیں سے شروع کریں, آپ کی تشنگی کچھ تو ختم ہونا اس والے سیشن میں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ 1-1.5 ماہ کا بچہ جو ہے نا یہ بہت جلدی میچور ہو گیا ہے, اور اس کی بڑی حیرت انگیز یعنی کہ اس کی جو اپروچ ہے, اور جس طرح کے ماشاءاللہ سے لوگ آپ نے بلائے, انہوں نے جو گفتگو کی, انتہائی سنجیدہ اور معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھنے والے, اور معاشرے کی جو اندر برائیاں ہیں اور جو مشکلات ہیں, فرسٹریشنز ہیں, ان کو ایڈریس کرنے والے. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے اس پروگرام کی, اور مجھے یقین ہے کہ جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ اس کو بہت پسند کرتا ہے اور سنتا ہے. یہ ضرورت ہے معاشرے کی. آپ کو پتہ ہے یہ ضرورت ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو تو کوئی ایڈریس کرے جس کی وجہ سے ہم آج یہاں کھڑے ہو گئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو کارپوریٹ سیکٹر کا میڈیا ہے اس کے حوالے سے کوئی آپ, کیونکہ آپ کا تو سبجیکٹ یہی ہے پی ایچ ڈی کا, آپ کی تو اس پہ آپ ایکسپرٹ ہیں. دیکھیے آپ نے جو سوال کیا ہے نا, کارپوریٹ سیکٹر میں جب ٹیلی ویژن آیا جنرل پرویز مشرف صاحب کے دنوں میں, تو تب سے لے کے ان کے جانے تک یہی ڈسکس ہوتا رہا کہ اس کے قوانین کیسے ہوں گے. یعنی وہ ڈسکشن تو ہوتی رہی لیکن ادارہ بن گیا, تنخواہیں پرکس اینڈ پریولیجز طے ہو گئے, پیمرا کا چیئرمین طے ہو گیا, لیکن اس پیمرا کے چیئرمین نے سوائے ٹی وی کے لائسنس بانٹنے کروڑوں روپے کے, جس کی فیس 20,000 تھی, وہ 20 کروڑ میں بھی لائسنس بکے ہیں.
اس ملک میں ہر چیز میں پیسہ بنانے کی ترکیب پہلے نکال لی جاتی ہے. اب رہ گئی بات آپ نے فرمایا ایکسپرٹیز کی. اب کسی بھی فیلڈ کی ایکسپرٹیز کی اس ملک میں حکومتوں کو ضرورت نہیں ہے. خاص طور پہ میڈیا کے لیے. اگر میں بہت ینگ ہوتی، میری عمر 20-22 سال سے لے کے 40 کے درمیان ہوتی، اور مجھ میں وہ چٹک لٹک مٹک اور وہ انٹرٹینمنٹ شو نیوز کے پروگرام میں کر سکتی جس طرح انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے. اور جو ٹریٹمنٹ شروع ہوا ہے مردوں کا الگ قسم کا ہے، آپ نے دیکھا لڑاتے ہیں بیٹھ کر، اور کچھ بھی نہیں ہوتی. لڑائی سے شروع ہوتا ہے پروگرام، لڑائی پہ ختم ہو جاتا ہے. That's what they sell. یس، یہ سیل کرنے کے لیے یہ آ رہے ہیں نا وہاں سے، جن کا یہ بچہ ہے، جن کا یہ بیبی ہے. حالانکہ مشرف صاحب نے یہ اس لیے دیا تھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے ان کا ہمیشہ سے شکایت تھی ہمارے جرنلزم والوں کی، صحافیوں کی اور دوسرے اداروں کی، کہ بھائی ایک ہی آپ کا ادارہ ہے PTV، وہ اپنی راگ الاپتا رہتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا. ہمیں یاد ہے اب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں تھا. وہ قاعدے حدود کے اندر قرینے سوبر سنجیدہ، پوری فیملی بیٹھ کے دیکھتی تھی. والد صاحب بیٹھے ہیں، امی بیٹھی ہیں، بہن بھائی بیٹھے ہیں، کیا بہترین پروگرام ہوتے تھے. بالکل. تو اب تو بچے انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا. پھر جب یہ بہت کرپشن بچوں نے پوچھا کرپشن کے کیا معنی ہیں. پھر ان کو بتانا پڑا کہ کرپشن یہ ہے. کہیں نا بڑے ہو کے سوچیں کو بہت اچھی چیز ہے جو اتنی ڈسکس ہو رہی ہے. تو ایکسپرٹیز کو تو آپ بھول جائیے. جو عورت جتنا اپنے آپ کو سیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ اسلام آباد سے پنڈی تک، آپ میرا مطلب سمجھ گئی ہوں گی، ٹوین سٹی، وہاں کے با اثر لوگ، وہ سیاستدان ہی نہیں ہیں صرف، اس میں سول اور ملٹری بیوروکریسی بھی شامل ہے. چونکہ وہاں بھی 2 ادارے ایسے ہیں جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں کسی حد تک. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ان کے جو برے لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ فیبرک اتنا پاپولر ہوا کہ اپنے بہترین نوبل پروفیشنز چھوڑ کر خواتین، آپ نے دیکھا ہوگا مارننگ شو سے شروع ہوا تھا سلسلہ، ایک ڈاکٹر صاحبہ نے، یاد ہے آپ کو؟ مجھے بالکل یاد ہے اچھی طرح. مارننگ شو کا تو ایسا اثر ہمارے معاشرے پر پڑا ہے کہ اس نے جیسے کہ کوئی پوائزنس چیز، کوئی زہریلا دوسری مواد پھیلا دیا. دوسری وہ ماڈل تھیں، ڈینٹسٹ تھیں، وہ بھی انہوں نے تو حد ہی کر دی. انہوں نے سب سے پہلے تو کپڑے اتار کر جس طرح ماڈلنگ کی، وہ ڈاکٹر ہیں. اس سے کیا ہوا کہ آپ نے ابھی جو لڑکی مرڈر ہوئی ہے یا اس نے خودکشی، ابھی تو معمہ ہی حل نہیں ہو رہا، ڈاکٹر ماہا کا جو کیس چلا ہے، ٹھیک ہے نا، کیا اس کی اپیئرنس سے وہ کہیں آپ کو ڈاکٹر لگی؟ فیشن بلاگر بھی ہے وہ، اس کا لباس. آپ کی بچی بھی ڈاکٹر ہے، میرے گھر میں بھی بہت، میری فیملی پوری بھری. میری تو پھوپھی نے اس وقت کیا تھا جب خواتین پردے میں گاؤں سے جاتی تھیں وہ پڑھنے کے لیے لاہور فاطمہ جناح میڈیکل کالج. اینڈ فار دی لاسٹ 52 ایئرس شی از ان انگلینڈ، ENT سرجن، فرسٹ وومن ENT سرجن. اس سے چھوٹی والی پیڈیاٹرسٹ. آپ کی بیٹی ڈاکٹر ہے. آپ مجھے بتائیے اس سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے بچوں کو کتنا پڑھنا پڑتا ہے اور کتنا کمپٹیشن ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں نسرین یہ المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، اتنا بڑا المیہ ہے کہ میرا تو رونے کو دل چاہتا ہے کہ اتنی محنت، اتنا مقدس پیشہ، اتنی محنت کرنے والی بچیاں اپنے اس مقدس کام کو جاری نہیں رکھ سکتی. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، وہ جو ڈینٹسٹ ماڈل صاحبہ ہیں ان کی خالہ سنگر ہیں، لیکن اتنی گریسفل. ٹینا ثانی مجھے بہت پسند ہے، بہت اچھا. کوئی پروفیشن برا نہیں ہوتا دنیا میں، ان کا تو بڑی سوبر طریقے سے ان کا نیرہ نور ہے، نیرہ نور ہے. کوئی ادائیں دلربا، کوئی انویٹیشن کارڈ نہیں، کچھ نہیں. اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پیمرا نے اس حوالے سے کوئی پیمرا کی کوئی اوقات نہیں رہ گئی ہے، کوئی اخلاقی وہ سب بنے ہیں، مورل ایتھکس بھی بنے ہوئے، سوشل مد نظر رکھتے ہیں. قتل، اغوا، برائے تاوان اور ان سب چیزوں کے لیے قوانین نہیں بنے ہوئے، چوری ڈاکوں کے لیے قوانین نہیں بنے ہوئے، ان پہ کتنا عمل ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، اس لیے کہ جو یہ قانون نافذ کروانے والے جو ایگزیکیوٹرز ہیں ان کے کردار خراب ہو گئے. اچھا، اور میڈیا بجائے اس کے کہ وہ
اصلاح کا کردار ادا کرے، اور بجائے اس کے کہ وہ ان بٹوین دا لائنز ایسے پیغامات دے کہ جس میں لوگ سوچنے پر مجبور ہوں. وہ ڈرامے بھی اس قسم کے ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ تو انڈیا سے یہ پوائزن آیا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بات نہیں. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اسلام میں اس کے لیے بہت زیادہ گنجائشیں موجود ہیں. مرد کو اجازت ہے ایٹ اے ٹائم 4 بیویاں رکھنے کی، اس کی بھی بڑی شرائط، اس کی بھی شرائط ہے. سنیے، عورت کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، عورت کو نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے یہاں امپلیمنٹ کروا دیا اپنا ایجنڈا. کیسے کرایا؟ دیکھیے، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں ہمارے جو لوگ ہمارے حلف اٹھاتے ہیں اسمبلیوں میں، اور پلس وہ جو ہماری ملٹری بیوروکریسی ہے، وہ صرف سرحدوں کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، وہ نظریاتی سرحدوں کی بھی محافظ ہے. معاف کیجیے گا، کوئی نظریاتی سرحد کی کسی نے کوئی حفاظت نہیں کی. جی، جو ماں کا ایک رول بیسک وہ ختم ہو گیا نا. ماں کا رول ہی جب ختم ہو گیا تو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. لیکن جب ایسا رول ہو جائے، صرف عورت کا رہ گیا، حسین و جمیل خوبصورت جوان جو کہ اٹریکٹیو، وہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ اٹریکٹیو بنا کے پیش کر سکے، اس کا رول رہے. ایک صاحب آئے ضیاء الحق صاحب، انہوں نے کہا بس سروں پہ دوپٹے اڑا دو ٹی وی کی اینکرز کے، اور وہ بھی نہ رہے. اب تو دوپٹے ہی نہ رہے، اب تو دوپٹے ہی ہٹ گئے نا، بالکل. اچھا چلیے، آپ کو میں بتاؤں کہ ایک خاتون ہے، میں نام یہاں نہیں لوں گی، علامت بتاؤں گی تو آپ سمجھ جائیں گی. شی کلیمز دیٹ شی از اے ڈاٹر آف اے کلیکٹر کسٹم، اور باپ اس کا شاید اون نہیں کرتا، اس لیے وہ کہتا ہے میرا نام نہ لیا جائے. جب تم نے حرام کھلا کھلا کے ساری زندگی اس کے جسم میں، پھر اس کو، اب آپ کو یاد ہوگا وہ بھی ڈینٹسٹری میں ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو اپنا شہر چھوڑ کر جا کر پشاور سے لی، کیونکہ ڈگریاں فائنینس بھی تو ہوتا ہے نا میڈیکل کالجز میں. اب آپ فائنینشیل پروگرامز بھی آ گئے، پہلے نہیں ہوتے تھے. اب آپ پیسے دے کے اپنے بچوں کو ڈاکٹر ضرور بنائیں گے، ضرور بنائیں، ہر ایک ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے. تو پھر اس کو مینٹین تو کرو بھائی. ان سے ایفیڈیوٹ لینا چاہیے، حلف لینا چاہیے کہ آپ اس پروفیشن کے، جو نوبل پروفیشن ہے، اس کے رسپیکٹ کا خیال کریں. آپ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے، ایک ڈاکٹر جب ینگ ڈاکٹر، لڑکی یا لڑکا جب وہ گریجویٹ کر کے جاتا ہے، 6-7 ہزار روپے مہینہ تنخواہ اس کی. ٹی وی میں وہ جب جا کے وہ چٹک مٹک لمبے لمبے بندے پہن کے، اور وہ ان کی مرضی کا لباس پہن کے بیٹھے گی، 15 لاکھ روپیہ مہینہ اس کے گھر میں آئے گا. 20 لاکھ. آپ کو پتا ہے فرسٹ مارننگ شو ایک ڈاکٹر کا 27 لاکھ روپے پہ چلا. تو یہ بتائیے، یہ کتوں، اور وہ انجینئر ڈاکٹر اس کو تو ماری ماری پھر رہی ہیں، NAD جیسی پورے معاشرے کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. کیوں؟ چونکہ وہ پورا سر افراد جو ہیں وہ پھر راتوں کو ان کے استعمال میں ہوتی ہیں. استغفر اللہ. یہ کتنی، اب یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا شیخ و فاحشہ، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ یار یہ جسم فروشی اور عصمت فروشی میں کیا فرق ہے؟ سیدھی سی بات ہے، جو جسم فروش کرتی ہے اس کو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ پیدا ہی اس کے پاس چوائس ہی نہیں ہے نا. وہ نہیں، اس کے پاس چوائس بھی تو نہیں ہے نا. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب اسے کوئی بیاہ کے لے جاتا ہے، 4 دیواری دیتا ہے، تو اس کے بعد اس سے زیادہ شریف زادی تو میں نے دیکھی نہیں. ہم نے تو دیکھی ہیں خاندان، ہم نے بھی دیکھی، ایسی عزتیں نبھا گئیں، ایسے گھر بنا گئیں، 50 اللہ کا شکر ادا کیا، 50 بچوں کی پرورش کر گئیں، بالکل پورے خاندان کی. تو اور ایک وہ ہے، چونکہ اس بیچاری کے پاس تو عصمت نہیں ہوتی نا، اس لیے وہ عصمت فروش عورتیں نہیں ہیں. وہ نہیں ہے، وہ تو ایک بیچاری. مجھے اس حوالے سے عصمت فروش ہیں جنہیں اللہ نے عصمت دی، 4 دیواری دی، بہترین براٹ اپ انوائرمنٹ دیا، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ گلیمر کے لیے اور اپنے اپنی PR کے لیے VVIPs کے ساتھ وہ ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے کہ مجھے کسی طرح میں ٹی وی کی نیوز اینکر بن جاؤں. جرنلزم کی آپ کو ABCD نہیں آتی، آپ کو لکھے ہوئے اسکرپٹس ملتے ہیں. اس پورے، میں کارپوریٹ سیکٹر میں نام لے کے کہتی ہوں، ایک لڑکی ہے جس کے پاس جرنلزم کی ڈگری ہے، فریحہ ادریس، اور وہ تھوڑا بہت کبھی نظر آیا کہ ان کا جرنلسٹک ایک تھوڑا سا بیہیویئر. آسما شیرازی کے لیے بھی سنا تھا کہ ان کے پاس بھی تھوڑا جرنلزم کا. ادروائز دیکھیے، جرنلزم جو ہے نا، اس میں سب سے بڑی چیز فیلڈ رپورٹنگ ہے. پھر آپ کا تو ماسٹر، میرا تو ڈاکٹریٹ ہی میرا تو اس میں ہے. یہ جرنلزم کا، الیکٹرانک جرنلزم جو ہے، جرنلزم تھرو بک، جرنل سے نکلا ہے. اور ماس کمیونیکیشن پھر اس کا نام ہو گیا، چونکہ اس کے کمیونیکیشن ویز بڑھ گئے تھے، الیکٹرانک میڈیا آ گیا تھا. تو پہلے جرنلزم میں ہی ماسٹرز ہوا کرتے تھے، اس کے بعد ماس کمیونیکیشن میں شروع ہو گیا، چونکہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا تھا ہمارے یہاں.
تو یہ وہ خاتون ہیں جن کے میرے پاس ثبوت موجود ہیں. باقیوں کے ہیں 2-4 ایسے، لیکن وہ دیگ میں سے ایک چاول دیکھ نہیں. اتنا شور مچتا تھا، میں کہتی تھی نہیں ایسے. یہ اللہ کی طرف سے کچھ ہوا کہ اتفاق سے میرے پاس ان کی کہیں سے ایک ٹیکسٹ آ گئی، اور اس کے بعد میں نے ان کی انویسٹیگیشن شروع کی. تو ان کے جو چاہنے والے تھے وہاں سول بیوروکریسی میں، فیڈرل سیکرٹریز، انہوں نے ان کی شناخت چھپانی شروع کی. چونکہ وہ اپنا گھر پرووائڈ کرتے تھے، ان کا گھر خالی رہتا تھا. فیملی ان کی پنجاب میں تھی، لاہور میں. اسلام آباد فیڈرل سیکرٹری، ہائیسٹ آپ کا پالیسی ایگزیکیوٹر ہوتا ہے وہ. انہوں نے اپنا گھر فراہم کرنا شروع کیا، اور ایسے پتہ نہیں اور کتنے سیف ہاؤسز ہیں اور کہاں کہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایسوں پر لانت نہیں کرنی چاہیے. لانت اللہ نے کر دی ان پر، ہمارے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ نے لانت کر دی ہے جو اپنے اقتدار کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، جو معاشروں کو تباہ کرتے ہیں، جو اخلاقی اقدار کا جنازہ نکالتے ہیں. لیکن لوگوں کو اب ان پر لانت بھیجنی پڑے گی. پتہ لوگ تو چوروں کے اوپر بھی لانت نہیں بھیجتے. وہ 200 کروڑ کی جو شادی ہوئی نمائشی، اس کو دیکھ کے یہ غریب غربا جو ہیں یہ پاگل نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ نہیں ہمارا یہ جو ہمارا آپ کا جو یہ پروگرام ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو رہے گی. اور ابھی ایک سیشن اور باقی ہے آپ سے. ہم کھل کے جو ہے ایسے رویوں پر لانت بھیجتے ہیں. اللہ لانت بھیجتا ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے گھر کی عورت کو اور آپ کلیکٹر، آپ کمانے پہ حرام کمانے پہ لگے رہے ساری زندگی. آپ نے اس کے خون میں حرام داخل کر دیا نا، تو اب آپ اس سے اب آ گیا نا ڈی. لوگ کہتے ہیں جی خون سے کچھ نہیں ہوتا، یا ڈی این اے آ گیا. کیا ہے یہ؟ کیوں نہیں ہوتا؟ خون، جینز اینڈ brought up, it's a complete package. بالکل. جب یہ پورا مل جائے پھر پتہ چلا کہ ان خاتون کی ماں چونکہ وہاں کی تھیں، تو وہ ان سے شادی ودی ان کے ابا نے کر لی ہوگی، کچھ ہوگا. تو مجھے حیرت یہ ہے کہ وہ بھی تربیت کرنے میں ناکام ہوگی، جبکہ ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نہیں، مگر بہت افسوس کی بات ہے. مجھے اس بات پہ افسوس ہوتا ہے، یہ ملک جو ہے یہ اللہ کے نام پہ حاصل کیا تھا، تو اللہ ہی مارے گا اب ان کو. مجھے جو اب نظر آ رہا ہے وہ اور جو یہاں رویے پرورش پا رہے ہیں بالکل متضاد ہیں، بالکل مخالف. میں نے تو یہی کہا کہ آپ جرنلزم ڈپارٹمنٹس، ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹس ہر یونیورسٹی سے ختم کر دیں. کر دیجیے. یا تو وہ لڑکی اپنے آپ کو سیل کرنے کے لیے تیار رہے، اور جو اس کو چینلز پہ رکھواتے ہیں وہ اس کی قیمت جو ادا کریں اس کو اسی قیمت پہ کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، نوکری تو اسے ملے گی نہیں. اب کہیں لیکچرار لگ جائے گی، کچھ ہوگی تو مشکل سے اس کو 30-40 ہزار روپے کی نوکری ملتی ہے. جس میں معیار تو آپ نے بگاڑ دیے نا، ریٹ تو بگاڑ دیا. بالکل. اور یہ ویسٹرن کیپٹلزم جو آپ کے معاشرے کے اوپر پوری طرح چھا گیا ہے، اس نے پنجے گاڑ دیے ہیں. اب آپ کیسے اس کا علاج کریں؟ آپ یقین کریں گی کہ میں جب ہم نے خبریں پڑھنی شروع کی اس دن صبوحہ کو، تو آپ ان کے صبوحہ، ماہرہ شفیع خاتون ہوتی تھی، حریم عارف، ارجمن شاہین، سب بڑے بڑے بچوں کی مائیں تھیں، سب 45 پلس تھیں. ایج کا معیار نہیں تھا. کمل تھی نا، کمل نصیر. کمل نصیر پہلی اناؤنسر ہیں. کتنی پیاری، بہت ان کا دیکھ لیجیے آپ. بہت پیاری. غزالہ یاسمین باعزت زندگی گزار کر. راحت سعید پہلی جو اناؤنسر تھیں. بھائی یہاں تک کہ ڈرامہ آرٹسٹ تک ایسی خواتین تھیں جنہوں نے بڑی، زینت یاسمین ایک خاتون تھی، کوئی اسکینڈل نہیں کسی کا، کچھ نہیں. شہناز جو دیکھیں آرٹ کو بدنام اسی طرح کیا جاتا ہے نا، بالکل، کہ آپ نے آرٹ کے پیچھے چھپ کے تمام شیطانی حرکتیں کر لی اور نام آرٹ کا دیا، تو پھر لوگ اسی لیے کہیں گے بھائی آرٹ واٹ کچھ کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو ایک باریک لائن ڈرا کرنی پڑے گی. بالکل بالکل. اور اخلاقی اقدار کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنا ہوگا، ورنہ یہ معاشرہ، میں بہت مایوس ہوں نسرین، آپ پر امید ہوں گی تو ہوں گی، میں تو بہت مایوس ہوں اس حوالے سے. میں مایوس کیوں نہیں ہوں؟ چونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ قرب قیامت کے آثار میں ایک بیکن لائٹ بھی تو موجود ہے نا. بے شک. امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی، تو جو اس وقت چاروں طرف پوری دنیا میں ہو رہا ہے، وہ دجال کا فتنہ، اپنا پورا کام شروع ہو چکا ہے، کرنا چاہیے تو وہ آئیں گے. جی. اور دجال ہم اپنی نسلوں کو متعارف کرائیں دجال کے فتنے سے، دجالی تہذیب کے آثار سے، دجالی تہذیب کے نتائج سے، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں اصل میں ہے کیا. ایک پروگرام اس میں بھی رکھ لیجیے. ہم ہر اس مسئلے پر پروگرام رکھیں گے. اگر زندگی رہی تو آج میری جو حالت ہے وہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتی، اور میں اسی لیے میں نے کہا، یہ بچے نے بھی مجھ سے پوچھا، ہمارے کیمرہ جو آپریٹ کرتے ہیں، تو میں نے کہا نہیں، مجھے لگتا ہے میرے پاس شاید زیادہ وقت نہیں ہے. جو آج مجھے ایک مائنر سا اٹیک ہوا ہے صبح 9 بجے،
میں اس سے ابھی تک بس میں نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور میں نے کہا نہیں، کیا پتہ میری زندگی کل تک کی ہے، تو جو کہہ سکتی ہوں تو میں چلی جاؤں گی تو کوئی بات نہیں، میں ایک اینٹ رکھ کر جا رہی ہوں نا، ایک پتھر میں نے رکھ دیا ہے، آپ لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، آپ سے جو کام لیا جائے گا وہ آپ ہی سے، اگر اس نے مجھ سے کوئی کام لینا ہے تو پھر کیا کوئی بیوروکریٹ اور کیا کوئی جرنیل اور کیا کوئی سیاستدان، محترمہ نے، پرائم منسٹر نے اور ان کے ساتھی نے مرڈر اٹیک کرایا اور میں بچ گئی، اس دن یقین ہو گیا تھا کہ خدا نے مجھے یہ زندگی کسی مقصد کے لیے دی ہے، مجھے اس مقصد کو تلاش کرنا ہے۔ بے شک، تو آپ نے کر لیا تلاش، آپ نے کر لیا تلاش اور آپ اس پہ کام کر رہی ہیں۔ آپ ایک بات حیران رہ جائیں گی، ہم ذرا چونکہ ہمارا تیسرا سیشن شروع ہونے والا ہے تو ہم اس گفتگو کو ذرا یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔